حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ آج کل لوگ سیلفش بہت ہو گئے ہیں، جہاں بھی اپنے مطلب کی بات انہیں ملتی ہے، اپنا فائدہ ان کو نظر آتا ہے، تو پھر ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کے سکھ میں یہ فائدہ انہیں مل رہا ہے یا کسی کے دکھ میں انہیں فائدہ مل رہا ہے، ان کو بس اپنے فائدے سے مطلب ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جب خبر سوشل میڈیا پر چلی تو نیوز والوں کو موقع ہاتھ لگا، جب انہوں نے یہ بیان دیا تو پھر سوشل میڈیا پہ ایک بوال کھڑا ہوا۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ہیٹرز تھے ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا دیکھو مولانا کا بیٹا ہوتے ہوئے سوسائڈ کر لیا، لو صاحب دوسروں کو تبلیغ اور خود کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے۔ خوب کھینچا تانی کری، جتنا مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ان کے دلوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، جیلس تھی، سب انہوں نے بھڑاس سوشل میڈیا پر نکال کر رکھی۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کا اعلان کیا کہ بھائی اس دن جو ہے شاید کل یا پرسوں قرآن خوانی سب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھیں گے اور ایصال ثواب کریں گے۔ تو پھر جو ہے وہ بریلوی طبقہ سامنے آ گیا، ہمارا طبقہ اہل سنت والجماعت کا وہ طبقہ سامنے آ گیا، اور پھر ایکسپوز کرنا شروع کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایکسپوز، دیکھو ان کے دیگر علماء کہتے ہیں قرآن خوانی جائز نہیں ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب خود قرآن خوانی کرا رہے ہیں۔ ارے یار کتنے سیلفش ہو گئے نا ہم لوگ، کتنے مطلبی ہو گئے ہیں۔ لاشوں سے مطلب نکلتا ہو تو فائدہ اپنا دیکھیں گے، سکھ دکھ غم خوشی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں پڑتا۔ اتنی گری ہوئی حرکتیں یار، حد ہوتی ہے بالکل۔ کبھی اپنے دل میں جھانک کر، اپنے گریبان میں جھانک کر ہم لوگ دیکھا کریں کہ کس درجے کے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، کس درجے تک ہم گر جاتے ہیں سامنے والے کو ایکسپوز کرنے میں۔ افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ والے لوگوں پر، بہت افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ والے چینل والوں پر کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے دکھوں میں بھی اپنا صرف مطلب دیکھتے ہیں، اپنا حسد نکالتے ہیں، اپنی جیلس کو سامنے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب کی ویڈیو جو طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات کے کچھ دن بعد آئی، اور یہ بتانے کی لوگوں کو کوشش کی کہ ایسے موقع پر لوگ جو ہے ان کی قرآن خوانی کے اوپر، ان کی سوسائڈ کے اوپر ویڈیوز ڈال کے اپنے ویو وغیرہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے غم کے موقع پر بھی لوگ جو ہے اس طریقے کی حرکت، یعنی ہندی کی چندی والی حرکتیں نہیں چھوڑتے بقول ان کے۔ کچھ اور بھی اس ویڈیو کے اندر بہت سارے مضامین ہیں اور بہت ساری باتیں انہوں نے اس میں کہی ہیں، جس کا خلاصہ ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے موت کے موقع پر بھی لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے دلوں کی دشمنی، طارق جمیل صاحب کے جو حاسد تھے انہوں نے دلوں کی دشمنی نکالی اور اس طریقے کی ویڈیوز اور بلاگنگ جو ہے وہ شروع ہو گئے، جس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ انہوں نے جو سوسائڈ کیا سب سے پہلے اس میں مرڈر کی ویڈیو آئی، بہت سارے لوگوں نے، نیوز والوں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ان کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر افواہیں پھیلائی گئیں، جبکہ یہ غم کا موقع تھا اور غم کا گھر تھا۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ میڈیا والوں، پاکستان کی جو میڈیا ہے، ان تک اگر کوئی بات پہنچی ہوگی مرڈر کے تعلق سے یا افواہ کے طور پہ، تو انہوں نے شک کے طور پہ ضرور اس کو ٹائٹل یا ہیڈنگ دینے کی کوشش کی ہوگی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طارق جمیل صاحب کی موت کی، بیٹے کی موت سے جو ہے وہ خوش تھے اور اپنے ویو کمانا چاہتے تھے، کیونکہ میڈیا کا اکثر کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خبر کو عام کرنا، لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ویو کے لیے یا حاسد لوگ ہو گئے تھے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ دوسری بات یہ اس میں کہی گئی کہ لوگ جو ہے کسی کی موت کے اوپر بھی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن خوانی وغیرہ کرا دیا تو اس کے اندر لوگوں نے اس کا ہوا بنا دیا، اور بہت سارے اعتراضات اس کے اندر کیے گئے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی کہی گئی کہ بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں بھی کرنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود نہیں ڈپریشن سے بچا پائے، دنیا کو تبلیغ کرتے ہیں اور خود کا بیٹا جو ہے وہ ڈپریشن میں مر گیا۔ حالانکہ کسی بھی سنی چینل کی طرف سے، جو ذمہ دار چینل ہے، یا کسی ذمہ دار یوٹیوبر کی طرف سے، یا اہل سنت کے کسی علماء کی طرف سے اس طریقے کا کوئی بیان نہیں آیا جنہوں نے اس موت پر اس طرح تبصرہ کیا ہو کہ طارق جمیل اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے، ان کے بیٹے کی ڈپریشن میں موت ہوئی۔ یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی، لیکن عوام کے ذہنوں کے اندر اور ایک سمپتھی گین کرنے کے لیے، لینے کے لیے سمپتھی، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا ایموشنل بیان کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں قاسمی صاحب نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈالی،
एक भी वीडियो ऐसी मुझे नहीं मिली, वरना लोग इस तरीके की वीडियो सेंड करके ज़रूर पूछते हैं कि इस तरीके से कहना जायज़ है या नाजायज़ है। लिहाजा ये कहना कि तारिक जमील साहब को लोग ये कह रहे हैं कि अपने बेटे को नहीं बचा पाए, दीन की तबलीग करते हैं, तो हो सकता है कि ये लोग कमेंट के अंदर इस किस्म की बातें कर रहे हों, लेकिन हर वीडियो के ऊपर कमेंट तो हज़ारों लाखों यूट्यूब के ऊपर चैनलों पर चल रही होती है। हर कमेंट की कोई जिम्मेदारी तो नहीं होती किसी तंजीम की या किसी पर्सनैलिटी की या किसी मसलक की जिम्मेदारी नहीं कि लोग उसकी कमेंट में, उनकी किसी और की कमेंट में क्या बातें कर रहे हैं, और किसी की कमेंट के ऊपर वीडियो बनाई भी नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात तो किसी ने शायद ना की हो, कम से कम इसने कि किसी ज़िम्मेदार चैनल या ज़िम्मेदार आलिम कहलाने वाले शख्स ने ऐसी बात नहीं की होगी। रहा ये कि किसी जाहिल यूट्यूबर ब्लॉगर ने अगर इस किस्म की बात कर दी हो तो वो उसका ज़ाती मसला है, उससे कौम का या अहले सुन्नत का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात इस वीडियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि गम का टाइम है, मौत का टाइम है, सबके साथ ऐसा मामला होता है तो मिल के रहना चाहिए। इसमें भी लोग अपने व्यू तलाशने की कोशिश और अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस किस्म की बातें इस वीडियो में की गई। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ वाज़ेह कर दूं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे जो है वो खुदकुशी कर रहे होते हैं, और उसमें मुसलमान भी होते हैं। हर यूट्यूबर जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा है उसके भी आस पास मोहल्ले इलाके में सभी लोग कुछ ना कुछ गम और खुशी का माहौल चल रहा होता है, लेकिन वो सबको टारगेट कभी नहीं करता। बहुत सारे लोग अभी भी इस वीडियो देखने के दौरान दुनिया में इंतकाल करे गए होंगे और सुसाइड भी किया होगा, और उनमें मुसलमान भी होंगे, लेकिन किसी ने इस पे कोई तबसरा नहीं किया, ना ही गैर मारूफ शख्स के लिए कोई तबसरा करता। असल में मसला ये है कि लोग जो उनको टारगेट कर रहे हैं या अब बिदत के फतवे उन पर तलब कर रहे हैं कुरान खानी के ताल्लुक से, उसकी बात हकीकत में ये है कि वो एक तुम्हारे देवबंद के ज़िम्मेदार आलिम दीन कहलाए जाते हैं। इसीलिए लोग उनको ये बात कह रहे हैं कि जो आलिम दीन ज़िम्मेदार है और पूरी ज़िंदगी तुम कुरान खानी को बिदअत और नाजायज़ और हराम का अमल कहते रहे कि ये अमल रस्म है और ये हराम रस्म है और कुरान पाक जमा होकर पढ़ने पर गुनाह मिलेगा, अब खुद के पढ़ने पर ही सवाब कैसे हो सकता है। तो लोगों का जो मुतालबा है वो बेजा नहीं है। लोगों के मुतालबे की ख़ास वजह यही है क्योंकि वो काम दीन का लिबास ओढ़ के किया गया था कि जो अहले सुन्नत के मुसलमानों को मुशरिक बनाया गया और बिदअती बनाया गया। अब रह गया ये कि लोग ऐसे मौके पे इस तरीके की बातें करते हैं, तो कैसे मौके पे इस तरीके की बातें करनी चाहिए, किस मौके पर वो बात करनी चाहिए थी, उनसे कब पूछना चाहिए था कि कुरान खानी जायज़ है या नहीं। अभी तारिक मसूद का एक बयान आया, उसके अंदर एक किसी ने सवाल पूछा कि तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की वफ़ात पे कुरान खानी कराई या कब्रों के ऊपर फूल डाले, शायद इसके मुतालिक कोई सवाल था। अभी लेटेस्ट बयान है, उन्होंने कहा कि मसला जो पूछना चाहिए वो मुफ्तियान इकराम से पूछना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि तारिक जमील कोई मोतबर आलिम दीन नहीं है तुम्हारी जमात का, कि जिनको अपनी ज़रूरत के मसाइल और बेसिक अकाइद के मसाइल भी नहीं पता, जिन्हें बिदअत और हराम के मसले भी नहीं पता। तो फिर अपनी कौम को आप ये मैसेज दो कि जो शख्स इस तरीके के मसाइल नहीं जानता उसको फॉलो मत करो। जब आप देखते हो कि उस बंदे की पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है, लोग उसको फॉलो करते हैं, और अगर वो शख्स कोई बिदअत के अमल को ईजाद कर देगा तो आप पब्लिक को क्यों नहीं कहते हैं कि उनको फॉलो करना बंद कर दें। वो बंदा मसले मसाइल से वाकिफ़ नहीं है, नाजायज़ को भी जायज़ कर देता है। और ये उनका अब से नहीं, पहले से ही इस तरीके का मामला रहा है कि ऑडियंस के अंदर आकर कुछ और, फ़ोन कॉल के ऊपर कुछ और, प्राइवेट मीटिंग के अंदर कुछ और जब पब्लिक के अंदर स्पीच होती है तो उसके अंदर कुछ और बयान आता रहता है। अगर वो मोतबर शख्सियत नहीं है तो फिर मोतबर बनने के लिए जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको आगाह करना चाहिए कि ज़िम्मेदारी देवबंद के उलमा की बनती है। लेकिन जब वो आगाह नहीं करते इसलिए कि वो चलो अपने मसलक के तादाद तो बढ़ाते ही हैं, कहीं ना कहीं लोगों को सुन्नियत से कन्वर्ट करके लाते हैं और देवबंदी बनाते हैं, इसलिए तुम लोग खुश होते हो। और जब वो बिदअत के अमल को करते हैं और लोग उन पर एतराज़ करते हैं तो तुम उस पर लीपा पोती करने की कोशिश करते हो कि ये अमल जो है वो उन्होंने किया, तो ऐसे मौके पे नहीं बोलना चाहिए। सवाल ये है कि जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो उस दौरान आपकी कितनी वीडियोज़ आती हैं कि मिलाद करना जायज़ नहीं है, मिलाद में इतनी खुराफात होती हैं, तो फिर क्यों इस तरीके से बरसाती कीड़ों की तरह निकल के मिलाद के ऊपर, उर्स के ऊपर, ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स आता है रजब के महीने में, उस वक्त 11वीं शरीफ की नियाज़ होती है, तो उस वक्त इस तरीके के मसले दिए जाते हैं कि ये चीज़ें बिदअत हैं, ये चीज़ें नाजायज़ है और इसमें खुराफात होती है और इसमें हराम काम होते हैं, लिहाजा नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, बल्कि ये वीडियो के अंदर भी कहा गया कि उनको ऐसे मौके पर कुछ होश नहीं था, किसी ने फूल ला के डाल दिए होंगे, वो बहुत नरम तबीयत के हैं तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
سوال یہ ہے مفتی طارق مسعود کے اکارڈنگ یہ رسم جو ہے وہ بدعت بھی ہے، ناجائز بھی اور حرام بھی ہے۔ اب قبر کھدنے کے ٹائم پر ہی وہ پھول وہاں پر لا کے رکھے ہوئے تھے، کوئی آدمی اتنا بھی ہوش کھو کے نہیں بیٹھے گا بیٹے کی موت پر بھی کہ اس کے سامنے کوئی حرام اور بدعت والا عمل ہونے کو ہو، اس کی تیاری ہو اور وہ اسے نہ روک سکے۔ پھر تو کل کو کوئی بھی نعت بجا دے گا ڈی جے پہ ان کی قبر پہ جا کے، اور طارق جمیل صاحب بیٹھے رہیں گے اور آپ کہہ دینا جی وہ کھوئے ہوئے تھے ہوش میں، انہوں نے سنا ہی نہیں کسی نے ڈی جے پہ نعت بجائی، لہٰذا ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے لیے جو تم گنجائش نکالتے ہو، یہ حرام عمل کرنے والا جو ہے وہ فاسق مولن ہوتا ہے، جو علل اعلان حرام میں شامل ہے اور شامل کے ساتھ اس کو کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، جس کو نہیں روکتا۔ آدمی کے گھر میں کیسا بھی وفات کا ٹائم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے تو بندہ پھر بھی اس کو روکے گا۔ اگر یہ قرآن خوانی، قبروں پہ پھول ڈالنا یہ ناجائز اور بدعت عمل ہے، پہلی بات تو اناؤنس بھی خود نے کیا، تو بندہ بے ہوشی کے عالم میں کیسے اناؤنس کر دے گا کہ قرآن خوانی آ کے جمع ہو جاؤ قرآن پڑھو؟ یہ تو ایک ناجائز رسم ہوئی، بدعت رسم ہوئی۔ تو ایک بندہ جو بدعت کی تائید کروا رہا ہے لوگوں سے، اب وہ بدعتی ہوا، جو لوگوں نے اس کو بدعتی کہا تو آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ لیپا پوتی کرنے لگے کہ حالات ایسے ہیں، موت کے وقت نہیں ٹوکنا چاہیے۔ تو 12 ربیع الاول پہ جب مسلمان میلاد مناتا ہے یا خوشی مناتا ہے یا گھر سجاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، تو پھر کیوں گٹر کے کیڑوں کی طرح نکل کے پورے معاشرے کو گندا کرتے ہو؟ اسی شرک کی، بدعت کی، فتووں کی وجہ سے مسلمان کو پارا پارا کر دیا، چکنا چور کر دیا۔ اگر کسی کو یہ بات یاد آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تو اسی لیے جب مسلمانوں کے اندر مشرک کا، بدعت کا، شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس وقت بھی تو تم یہ لوگ باتیں کر سکتے ہو کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، وہ بندہ قرآن خوانی کرا رہا ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ حرام ہے۔ یہ اس کو کس نے دماغ میں ڈالا کہ قرآن خوانی کرانا حرام ہے؟ تمہارے ہی تو جہالت کے فتوے تھے کہ قرآن خوانی کرنا حرام ہے۔ یہ فرقہ کس نے پیدا کیا؟ قوم کو پھر کس نے گمراہ کیا کہ یہ حرام ہے؟ ایک بندہ جس نے آ کے بیان سنا اور اس طریقے کی باتیں کی، یہ بیان سے بھی تو لوگ جو ہے نا اپنے ویو کماتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا، 95% کمنٹس کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے بہت گنجائش نکال لے ہو، سیدھا بتاؤ قرآن خوانی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں اس طریقے کی باتیں گھما پھرا کے مت کرو۔ یعنی لوگ، آپ کمنٹ سیکشن دیکھیں گے تو خود لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھا رکھا ہے اس کے اندر کہ آپ کس طریقے سے خرافات سے کام لیتے ہو۔ قرآن خوانی کرنا یا قبروں پہ پھول ڈالنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو تم نے ہوا بنا رکھا ہے، اور میلاد کے وقت میں تم کو ناچنے والی، گانے والی، ڈی جے پہ ڈانس کرنے والی ویڈیو ملتی ہے، جس سے لوگوں کے اندر تم زہر پھیلا دیتے ہو کہ دیکھو میلاد کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے۔ میلاد میں ہزاروں لاکھوں محفلیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اچھے اور مثبت انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہوتا، لیکن اس وقت تم اندھے ہو جاتے ہو کہ تمہیں ایسی ایک بھی محفل لوگوں کو مثال کے طور پہ دکھانے کے لیے نہیں ملتی۔ تمہیں ملتی ہے تو صرف ڈی جے والی، ناچنے والی آوارہ لڑکوں کی ویڈیو نیٹ سے ملتی ہے، اور تم وہ دکھا کے لوگوں کے اندر جو ہے، تو ایسے میں بھی تو لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہو کہ لوگ ایک طرف میلاد منا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اور ایسے میں تم یہ زہریلی باتیں لے کے آتے ہو۔ تو یہ تو تم کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج جب خود پہ آئی تو وہ چیز تمہیں احساس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ موت کا گھر تھا، اور لوگوں کا مطالبہ غلط نہیں، لوگوں کا مطالبہ اس لیے کیونکہ تم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ٹھیکیدار کے گھر میں یہ سب کام ہوا تھا، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ہزاروں لوگ دنیا کے اندر خودکشی کرتے ہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں کہ کوئی کہے، کیونکہ وہ دین کے نام کے اوپر بدعت اور شرک کے فتوے نہیں لگاتے۔ اور دوسری بات، اگر تمہارا بندہ وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ بدعت شرک کیا ہے اور وہ یہ سب معاملات کر رہا ہے، تو اعلان کرو کہ بھائی وہ بندہ جاہل ہے، اس کو فالو مت کرو۔ آدھی سے زیادہ آپ کی دیوبندی عوام ایک جاہل کو فالو کر رہی ہے کہ جس کو بدعت کی تعریف نہیں پتہ، اور وہ بدعت عمل کر کے خود بدعتی بن رہا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ بدعتی جہنم کا کتا ہے۔ تو وہ بندہ علل اعلان گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور قوم اس کو فالو کر رہی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو جی مسئلے مفتیان اکرام سے پوچھا کرو، وہ طارق جمیل صاحب تو مفتی نہیں ہیں، ان سے مسئلے نہ پوچھو۔ تو جو بندہ عمل کر رہا ہے اس عمل سے تو اس کا اعمال ظاہر ہو رہے ہیں نا کہ وہ بندہ عمل جائز کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ ہے کہ عرس پہ، میلاد پہ جب تمہیں چیزیں نظر آتی ہیں، سر سید احمد ڈے منایا جاتا ہے، اس کی مبارکباد لوگوں کو دی جاتی ہے، تو وہ سیلیبریشن کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اس کو مناتے ہو کہ ایسا شخص کے جس کے عقیدے کفریہ ہوں اس کا تو جشن منایا جاتا ہے، لیکن میلاد کے ٹائم پہ شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا مطالبہ بالکل درست ہے کہ اگر وہ بندہ بدعت کا کام کر رہا ہے، جس کو پوری زندگی تم یہی اپنا چورن بیچتے رہے، لوگوں کو بدعت اور شرک کے نام پہ اپنے مسلک کی دکان چلاتے رہے، آج وہی جب تمہارے مولانا نے کہا تو لوگ اس پہ اعتراض بھی نہ کریں اور لوگ اس سے سوال بھی نہ کریں، لوگ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں،
لیکن جب میلاد آئے گی تو تم پھر سے نکلنا گٹر سے اور گندگی پھیلانا سماج میں، اور پھر لوگ تمہاری وہ گندگی بھی سنیں۔ لیکن وہی کام تمہارے گھر سے ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو خاموش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس طریقے کی زہر گھولنے والی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیکار کی بات نہیں ہے، جو ذمہ دار تھا اس سے سوال کیا گیا ہے۔ ایسا تو تم نے بھی لوگوں کو کئی ویڈیو کے اندر گمراہ کیا ہے، تھمبنیل اور ٹائٹل کے اوپر کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اور پوری ویڈیو میں نہیں بتایا کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، حالانکہ تمہارا تعلق دیوبند کے مسلک سے ہے، لیکن اس مسلک کا نام لینے میں بھی تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور لوگوں کو درس دیتے ہو کہ سب ایک ہو جاؤ اور یہ دیوبندی بریلوی میں مت پڑھو، میں اہل سنت سے ہوں، جبکہ آپ کے پیر صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل سنت میں سے جب کوئی تم سے پوچھے تم کون ہو تو تم بتایا کرو دیوبندی ہو۔ تو تم اپنے پیر صاحب کی بات نہیں مانتے، تمہیں ان کے بھی مسئلے غلط لگتے ہیں کہ اگر وہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ تو قوم کو گمراہ کس نے کیا ہے، یہ قوم سمجھ چکی ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ کس نے گمراہ کیا ہے۔ وہی جو کل تک کسی عمل کو حرام، بدعت، ناجائز کہتے تھے، اب وہ خود کرتے نظر آ رہے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ کون لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اور جب لوگ تم سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا مسلک ہے، تو اس میں بھی تم گھما پھرا کے بات کرتے ہو، کیونکہ تم شرم محسوس کرتے ہو اس مسلک کا نام بتانے میں۔ تو جس کا نام بتانے میں تمہیں شرم آتی ہے، تم لوگوں کو اس مسلک میں لاتے ہو۔ اور رہ گیا طارق جمیل کا معاملہ، تو لوگ اس کی منافقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ وہ امت کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ صرف پبلک اور عوام کے اندر کرتے ہیں۔ جب بلال مرڈر کیس ہوا تھا، جو ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی، اس کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بندہ ریکارڈنگ کے اوپر کال کے اندر کیا کہہ رہا تھا کہ میں سب کو دیوبندی کرنے میں لگا ہوا ہوں، میں نے کتنے بریلوی گھر کو توڑ کر دیوبندی بنا لیا۔ یہ جو لوگوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم امت کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں کہ ہم ایک کرنے کی کوشش صرف دیوبند میں لا کے کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافقت والی ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ کے اوپر عام ہے، جس کے اوپر ہم نے پوری ویڈیو سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ڈسکرپشن لنک کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جس کا ٹائٹل رہے گا دیوبندی ورسز دیوبندی، فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ۔ تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے کی منافقت لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ مفتی قاسمی صاحب کا، تو ان کے بارے میں اور ان کی پوری حقیقت بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، آپ اس کو بھی ڈسکرپشن کے اندر ضرور دیکھیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری